روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین اور اس کے اتحادی جس حد تک جا رہے ہیں اس پر انہیں پچھتاوا ہوگا۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ مخالفین جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے جوہری عنصر استعمال کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ روسی توانائی تنصیبات پر حملوں کی دھمکیوں سے یوکرین امن عمل تباہ کر رہا ہے۔ روسی صدر پیوٹن کا یہ بھی کہنا تھا کہ روس کے خلاف تخریب کار حملوں میں اضافہ ہوا ہے جس میں یوکرینی اور مغربی انٹیلیجنس ایجنسیاں ملوث ہیں۔ روسی انٹیلیجنس کی برطانیہ اور فرانس کی جانب سے یوکرین کو جوہری ٹیکنالوجی دینے کی تیاری کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ روسی انٹیلیجنس سروس کا کہنا ہے کہ برطانیہ اور فرانس یوکرین کو جوہری ہتھیاروں کے پرزے اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ روس کا دوستوں کہنا ہے کہ ایک بار پھر جوہری طاقتوں کے درمیان براہ راست فوجی تصادم کے خطرات سے ہم خبردار کر رہے ہیں۔ دوسری جانب فرانس نے روسی انٹیلیجنس کی رپورٹ کو جھوٹ قرار دیا ہے۔ پاکستانی فوج نے فتنۃ الخوارج کی ایبٹ آباد، صوابی اور نوشہرہ میں ڈرون حملوں کی کوششوں کو دوستوں ناکام بنا دیا ہے۔ افغان طالبان کی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کی جانب سے ایبٹ آباد، صوابی اور نوشہرہ میں چھوٹے ڈرون سے حملوں کی کوشش کی گئی تھی۔ پاکستان کے اینٹی ڈرون سسٹم نے تمام ڈرونز کو بروقت نشانہ بنا کر گرا دیا اور تینوں واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ان واقعات نے دوستوں ایک بار پھر افغان طالبان رجیم اور پاکستان میں تخریب کاری کے براہ راست روابط بے نقاب کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ صوابی کے پابینی گاؤں میں ایک گرلز اسکول کے باہر دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک طلبہ زخمی ہوئی۔ اس حوالے سے صوابی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ مبینہ طور پر ڈرون کے ذریعے بارودی مواد گرا کر کیا گیا، جبکہ اس کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ ہمارا ایک اور ہمسایہ بھی یہ ہتھ کنڈے استعمال کر کے منہ کی کھا چکا ہے۔ افغان طالبان رجیم اس پراکسی وار میں بھی منہ کی کھائیں گے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ جب تک امن سے بات ہو رہی تھی تو ہم امن سے بات کر رہے تھے، اب وہ بندوق سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آگے سے گولے سے بات ہوگی۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں کٹ پتلی معاملہ چل رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ افغان طالبان رجیم اس پراکسی وار میں بھی منہ کی کھائیں گے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ جہاں سے گولی چلے گی تو جنگ وہاں ہوگی، ہم امن پسند قوم ہیں، امن سے رہنا چاہتے ہیں، یہ شاید اس کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ دشمن کی طرف سے فیک ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں، یہ جنگ اب سوشل میڈیا پر نہیں چلے گی۔ امریکہ نے ایران کو طویل عرصے سے اپنے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران فی الحال یورینیم کی افزودگی نہیں کر رہا، لیکن ایران یورینیم افزودگی کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ نے بیلسٹک میزائل پروگرام پر مذاکرات نہ کرنے کو ایک بڑا مسئلہ قرار دے دیا اور کہا کہ ایران بین الاقوامی بین البراعظم بیلسٹک میزائل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بیلسٹک میزائل پروگرام پر مذاکرات سے بھی انکار کر رہا ہے۔ ایران کا مسئلہ سفارتکاری سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ سفارتکاری ہمیشہ ممکنہ آپشن رہے گی۔ صدر ٹرمپ بھی جانتے ہیں کہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہو۔ ادھر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی فوجی کارروائی سے متعلق دھمکیوں کو ایران کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ صدر ٹرمپ ایران کے مسئلے کو سفارتی طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں، تاہم امریکہ کے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ سیاسی اور سفارتی طریقے سے مسائل کے حل کی حمایت کرتے ہیں، عالمی معاملات میں امریکہ کی دھمکیوں اور طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتے ہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ جائز حقوق، مفادات اور قومی استحکام کے تحفظ میں ایرانی حکومت اور عوام کی حمایت کرتے ہیں۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ چائنا ذمہ دار ملک کے طور پر اپنا تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں سہولت کاری کی پیشکش کر دی۔
ایران کا کہنا ہے کہ مناسب ہے کہ افغانستان اور پاکستان اختلافات کو بات چیت سے حل کریں۔ پاکستان افغانستان بات چیت میں ایران سہولت اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے ہر ممکن مدد کو تیار ہے۔ ایران کا مزید کہنا ہے کہ ماہ مبارک رمضان ضبط نفس اور عالم اسلام میں یکجہتی کے فروغ کا مہینہ ہے۔ مناسب ہے کہ افغانستان اور پاکستان اختلافات کو حسن ہمسائیگی اور مکالمے سے حل کریں۔ دوسری جانب دوستو، روس نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان فوری طور پر ایک دوسرے کے خلاف حملے روکیں اور دونوں ممالک اختلافات کو بات چیت سے حل کریں۔ روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ درخواست کی گئی تو پاکستان اور افغانستان کے لیے روس ثالثی پر غور کر سکتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ افغان طالبان کی جانب سے پاکستانی علاقوں میں در اندازی کی کوشش پر پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائیاں جاری ہیں، اور پاکستانی فوج نے افغان طالبان کے کور ہیڈ کوارٹرز اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز میں 27 چیک پوسٹوں کو تباہ کر دیا ہے اور 9 چوکیوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ وہاں پاکستان کا جھنڈا بھی لہرا دیا گیا ہے۔ پاکستانی آرمی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بھرپور جوابی کارروائی میں 130 سے زائد افغان طالبان مارے جا چکے ہیں، جبکہ متعدد چیک پوسٹوں پر افغان طالبان فوج نے سفید جھنڈے بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے افغان طالبان کو پاکستانی چیک پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے، اور اب تک افغان طالبان کی درجنوں چیک پوسٹوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی آرمی کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی سے افغان طالبان شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں اور اپنی گاڑیاں چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں نے افغان طالبان کی گاڑیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور پاکستانی جوانوں کو افغان طالبان کی جانب سے چھوڑی گئی گاڑیوں پر چڑھے اور نعرے لگاتے بھی دکھایا گیا ہے۔ پاک فوج نے افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا بھرپور انداز میں جواب دیتے ہوئے افغان پوسٹوں پر قبضہ کر کے قومی پرچم لہرا دیے ہیں۔ پاک فوج نے مؤثر کارروائی کے دوران انگور اڈہ کا افغان ٹرمینل بھی تباہ کر دیا ہے، جبکہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے بھرپور جواب میں افغان طالبان فورسز کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ میں موجود مہنگائی اور معیار زندگی کے مسائل کے پیش نظر یورپی ممالک کے نرم ویزا قوانین اور ٹیکس مراعات امریکیوں کے لیے دوستوں کشش بن چکے ہیں، جس کے بعد امریکی شہریوں کی ریکارڈ ہجرت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ دی وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں مہنگائی، سیاسی کشیدگی اور طرز زندگی کے مسائل کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد ریکارڈ سطح پر ملک چھوڑ کر یورپ، ایشیا اور لاطینی امریکہ منتقل ہو رہی ہے، جس سے امریکہ پہلی بار کئی دہائیوں بعد منفی خالص ہجرت کا سامنا کر رہا ہے۔ امریکہ جو دوستوں تاریخی طور پر تارکین وطن کی منزل سمجھا جاتا تھا، اب شہریوں کی بڑھتی بیرون ملک ہجرت کے باعث ایک نئے رجحان سے گزر رہا ہے۔ 2025 کے آخر میں اندازاً 1.5 لاکھ افراد کے انخلاء کے ساتھ امریکہ میں وہ صورتحال پیدا ہوئی جو آخری بار عظیم کساد بازاری یعنی ریسیشن کے دوران دیکھی گئی تھی۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگرچہ حکومت نے غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی اور ویزا پابندیوں کو اس رجحان کا سبب قرار دیا ہے، تاہم اصل تبدیلی یہ ہے کہ امریکی شہری خود بڑی تعداد میں دوسرے ممالک منتقل ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مسلم امریکی ارکان کانگریس الہان عمر اور رشیدہ تلیب کے خلاف سخت اور متنازع بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں کو ملک سے نکال دینا چاہیے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ الہان عمر اور رشیدہ تلیب کو ان کے آبائی ممالک واپس بھیج دیا جائے۔ ٹرمپ نے دونوں ارکان کانگریس پر پاگل اور دماغی طور پر بیمار ہونے کے الزامات بھی عائد کیے۔ یہ بیان دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کانگریس میں صدر ٹرمپ کے خطاب کے دوران الہان عمر اور رشیدہ تلیب نے ان کی امیگریشن پالیسیوں پر تنقید کی تھی۔ دوسری جانب امریکی مسلم تنظیم کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے صدر ٹرمپ کے بیانات کو
تعصب زیادہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے بیانات سیاسی تقسیم اور نفرت کو فروغ دیتے ہیں۔ تنظیم کا کہنا تھا کہ منتخب عوامی نمائندوں کے خلاف اس نوعیت کی زبان جمہوری اقدار کے منافی ہے اور اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ عرب سفارتکار نے ایران کی جانب سے معاہدے کا مجوزہ مسودہ امریکہ کو پیش کیے جانے کا انکشاف کیا ہے۔ عرب سفارتکار کا کہنا ہے کہ امریکہ کو پیش کیے گئے مجوزہ ایرانی مسودے کے مطابق ایران جوہری افسودگی 60% سے 3.6% تک لے آئے گا۔ ایران نے مستقبل میں جوہری افسودگی ساتھ ساتھ المعطل رکھنے کی بھی پیشکش کی ہے، جبکہ اسرائیل میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ فی الحال صفر جوہری افسودگی کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ امریکہ ایران کا موجود جوہری ذخیرہ بیرون ملک منتقلی کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن ایران نے ملک میں موجود انتہائی افسودہ یورینیم بیرون ملک منتقل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایران نے انتہائی افسودہ یورینیم کم کرنے کی پیشکش کی ہے، جبکہ امریکہ ایرانی جوہری پروگرام 10 سال تک معطل کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران پر امریکی فوجی حملے کا امکان دوبارہ بڑھ چکا ہے۔